اور پولیس کو مقابلوں میں نہ لایا جائے، پولیس کو مقابلوں کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ پولیس قانونی کارروائی کے لیے ہے، غیر قانونی کارروائیوں کے لیے پولیس کا استعمال یہ 100% ناجائز ہے، یہ آئین کے خلاف ورزی ہے، یہ قانون کے خلاف ورزی ہے۔ میرے اپنے علم کے مطابق بے شمار بے گناہ لوگوں کو گرفتار کیا ہے اور کل اس کو ریمانڈ کے لیے مزید جیلوں میں اور مختلف تھانوں میں بھیجے ہیں۔ میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ تمام بے گناہ گرفتار لوگوں کو رہا کیا جائے، اور چند لوگوں کی جذباتی عمل کی وجہ سے آپ پوری سیاسی جماعت پر بین نہیں لگا سکتے۔ چند لوگوں کی جذباتی اقدام کی وجہ سے، جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، جس کو مطمئن کرنے کی ضرورت ہے، آپ میرے ملک میں ایک ایسی روایت کو قائم نہ کریں۔ حکومت تو ایک سیاسی پارٹی ہے، یہ کام تو عدالت کا ہے، یہ کام تو الیکشن کمیشن کا ہے۔ حکومت اگر کوئی اقدام کرتی ہے تو ان کے ساتھ تو ہمارا مقابلہ ہے، سیاسی مقابلہ ہے، الیکشن کا مقابلہ ہے۔ کس نے حکومت کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ اپنے ایک مد مقابل پارٹی کو بین کر لیں؟ اس لیے بے گناہ لوگوں کو رہا کیا جائے اور حالات کو نارملائز کرنے کے لیے مذاکرات بھی کیا جائے۔ میں نے آج مفتی منیب الرحمان صاحب سے بھی رابطہ کیا، جناب ڈاکٹر ابو الخیر زبیر صاحب سے بھی رابطہ کیا، ان سے بھی یہی کہا کہ حالات کو نارمل بنانے کے لیے آپ لوگ بھی اپنا کردار ادا کریں۔ اور کل منصورہ میں ہم نے ملی یکجہتی کونسل اور دوسرے علماء کا اجلاس بھی بلایا ہے تاکہ ہم مل کر اجتماعی طور پر اس سچویشن کا جائزہ لے لیں اور اس سچویشن سے اپنے ملک کو نکالنے کے لیے ہم اجتماعی کوششیں جاری رکھیں۔ سب سے بڑی ذمہ داری حکومت کی ہے، حکومت نے ظلم کیا ہے، حکومت نے مس ہینڈلنگ کی ہے، حکومت نے یورپ کو خوش کرنے کے تمام اقدامات کیے ہیں، اور شاید FATF کے معاہدے کو کامیاب کرانے کے لیے سب کچھ ڈیزائن کیا گیا۔ رمضان کے مہینے میں اقدامات کرنا، رمضان کے مہینے میں گرفتاریاں کرنا، رمضان کے مہینے میں لوگوں کو شہید کرنا، یہ سب کچھ مجھے ایک فری پلان لگتا ہے، اور شاید حکومت اپنے مقاصد کے حصول کے لیے انہوں نے اس ڈرامے کو سٹیج کیا ہے جس کے ہم مذمت کرتے ہیں۔ اور میں امید رکھتا ہوں کہ حکومت اس ساری سچویشن کا خود ہی جائزہ لے لے اور ایک عدالتی کمیشن بنا کر پوری سچویشن سے عوام کو آگاہ کر لے۔ بہت شکریہ۔ کوئی بات نہیں۔ اپنے جذبات اور اپنی قوم اور پاکستانیوں کی جذبات پہنچائے ہیں، اور میں نے ان سے یہی کہا ہے کہ ماضی میں بھی جب آپ پرویز مشرف کی حکومت میں تھے تو لال مسجد کا واقعہ اسی طرح ہوا تھا، اور وہ جو زخم لگے ہیں ہماری سوسائٹی اور ہمارے معاشرے کو آج بھی اسی طرح زندہ ہے۔ تو آپ ایک اور سانحے کی طرف کیوں بڑھ رہے ہیں؟ میں نے یہی ان سے عرض کیا کہ آپ اتنے سینئر آدمی ہیں اور تقریباً 8 یا 9 بار مختلف حکومتوں میں وزیر رہے ہیں، اتنے طویل تجربات کے بعد آپ سے یہ توقع نہیں تھی کہ آپ اس طرح چل پڑیں گے۔ میں نے ان کو یہی کنوے کیا کہ آپ کے سٹیٹمنٹ اور آپ کے دلائل سے ہماری قوم مطمئن نہیں ہے، اور خود میں محسوس کرتا ہوں کہ جب وہ سٹیٹمنٹ یا کوئی بیان دیتا ہے تو لگتا ہے کہ ایک مجبور وزیر بیان دیتا ہے کہ ان کی اپنی باڈی لینگویج ان کے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ اس لیے میں نے قوم کی ترجمانی کی اور ان کو یہی پیغام پہنچایا کہ آپ کی یہ اقدامات ناقابل قبول ہے ہمیں۔
کل ہم نے اس لیے علماء کرام کا اجلاس بھی بلایا ہے، ملی یکجہتی کونسل میں شامل پارٹیوں کو بھی بلایا ہے، اس کے علاوہ بھی علماء کرام کو ہم بلایا ہے، اور ہم مل جل کر انشاءاللہ تعالی ایک لائحہ عمل بنائیں گے۔ تنہا جماعت کی بجائے ہم چاہتے ہیں کہ ہم مل جل کر ایک پروگرام بنا لیں۔ دیکھیے، گرے لسٹ پاکستان کو نکالنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اب قوم کے اجتماعی شعور کے ساتھ